آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت اہم آیت سورۃ البقرہ کی آیت 83 اور اس کی تفسیر پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل سے لیے گئے ایک بڑے عہد کا ذکر ہے جسے میثاق کہا گیا۔ جی بالکل۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ماخذ میں جو باتیں ہیں، جو عہد کی تفصیلات ہیں، ان کو ذرا گہرائی سے سمجھیں۔ بالکل، یہ کوئی معمولی عہد نہیں تھا، ایک بڑا مضبوط بھاری عہد تھا، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ تورات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس عہد کی شرائط کیا تھیں اور تفسیر ان میں کیا باریکیاں بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ صرف چند رسومات کی بات نہیں تھی، بلکہ ایک آپ کہہ لیں پورے طرز زندگی کا نقشہ تھا۔ تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی سب سے پہلی شرط کیا تھی اس عہد کی؟ سب سے پہلی اور بنیادی شرط وہ توحید ہے، لا تعبدون الا اللہ۔ یعنی تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ جی، تفسیر میں اس جملے کی ساخت پر بھی بات ہوئی ہے کہ کیا یہ صرف ایک خبر ہے یا اصل میں ایک حکم ہے، نہیں کے معنی میں، یعنی عبادت نہ کرنا مگر صرف اللہ کی۔ اچھا۔ لیکن دیکھیں دونوں صورتوں میں پیغام بالکل واضح ہے، صرف ایک خدا کی بندگی۔ اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اللہ کی عبادت کے عہد کے فوراً بعد ہی والدین کو ذکر آ گیا، وبالوالدین احسانا۔ یہ ترتیب اس بارے میں تفسیر کیا کہتی ہے؟ خالق کے حق کے فوراً بعد والدین۔ جی، یہ واقعی اہم نکتہ ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس ترتیب کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے۔ صحیح۔ اور احسان کا مطلب بھی وسیع ہے، صرف یہ نہیں کہ پیسے دے دیے، بلکہ خدمت، محبت، ادب، فرمانبرداری۔ اچھا۔ ہاں، جب تک وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات نہ کہیں۔ اور یہ ذمہ داریوں کا سلسلہ پھر صرف والدین تک نہیں رکتا، ٹھیک ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، یہ آگے بڑھتا ہے قریبی رشتہ داروں تک، یعنی ذی القربہ، پھر یتیموں، الیتامہ، اور مسکینوں، المساکین تک۔ یتیم تو وہ بچہ جس کا باپ نہ رہا ہو، یہی ہے نا؟ جی، تفسیر یہی وضاحت کرتی ہے، وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو، جو معاشرے میں ایک طرح سے کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اور مسکین کی وضاحت تو اور بھی گہری ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسکین لفظ کے بارے میں کیا خاص بات بتائی گئی ہے؟ تفسیر یہ بتاتی ہے کہ یہ لفظ نکلا ہے سکون سے۔ اچھا۔ جی، گویا کہ شدید غربت اور محتاجی نے انسان کی ہمت، اس کی حرکت، کوشش، ان سب کو جیسے ساکن کر دیا ہے، بے بس بنا دیا ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی معنی خیز بات ہے۔ بالکل، تو ان سب کے ساتھ احسان کا مطلب صرف پیسے دینا نہیں، بلکہ ہمدردی کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، انہیں معاشرے کا حصہ سمجھنا ہے۔ یہ تو پورا ایک سماجی ڈھانچہ بن گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حکم ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ سننے میں تو سادہ لگتا ہے، لیکن تفسیر میں؟ جی، لیکن اس کی گہرائی بہت ہے۔ یہاں حسنہ کی ایک اور قرات حسنہ بھی آتی ہے۔ مفسرین اس اچھی بات میں بہت کچھ شامل کرتے ہیں، مثلاً بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ صحیح۔ اور بعض تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ خاص طور پر جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سچائی جانتے تھے، اسے بیان کرنا بھی اس میں شامل تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ ہر وہ بات جو بھلائی پر مبنی ہو، وہ اس حکم میں آ جاتی ہے۔ یعنی صرف لہجہ نہیں، بات کا مواد، اس کا سچ ہونا، اس کا اچھا ہونا، یہ سب ضروری ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس سماجی اور اخلاقی پہلو کے ساتھ ساتھ عبادات کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ نماز قائم کرنے کا حکم، اقیم الصلاۃ، اور زکوٰۃ دینے کا حکم، آتوا الزکوٰۃ، یہ بھی اسی عہد کا لازمی حصہ تھے۔ تو یہ سب مل کر ایک مکمل پیکج بن گیا، عقیدہ، معاشرت، اخلاق، عبادت۔ جی، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ لیکن پھر آیت کا اگلا حصہ بتاتا ہے کہ سب نے ایسا نہیں کیا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، یعنی پھر تم پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے۔ یہاں اچانک انداز بدل گیا نا گفتگو کا۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے جسے مفسرین التفات کہتے ہیں، یعنی بات غائب کے صیغے سے حاضر کے صیغے کی طرف آ گئی، تم پھر گئے۔ اس سے کلام میں ایک براہ راست تعلق اور آپ کہہ لیں ایک طرح کی شدت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ تم سے مراد کون لوگ ہیں؟ صرف اس وقت کے؟ تفسیر واضح کرتی ہے کہ یہ صرف اس وقت کے موجودہ لوگ نہیں، بلکہ اس میں تغلیب ہے، یعنی مجموعی طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا طرز عمل، سب کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اچھا، تو وہ تھوڑے لوگ جنہوں نے عہد نبھایا،
وہ کون تھے؟ ماخذ میں مثال ملتی ہے ان لوگوں کی جو بعد میں ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان جیسے دوسرے اہل کتاب جنہوں نے حق کو پہچانا اور پھر اسے قبول کر لیا۔ ٹھیک۔ اور آیت کا جو بالکل آخری حصہ ہے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، یعنی اور تم تو ہو ہی منہ پھیرنے والے، یہ اسی عمومی رویے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے کہ یہ ان کی عادت تھی یا؟ جی، تفسیر میں دونوں باتیں آتی ہیں۔ یا تو یہ کہ عہد شکنی ان کی گویا ایک عادت سی بن گئی تھی، یا پھر یہ کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح ہی اس عہد سے منہ موڑنے والے تھے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے جو یہ عہد لیا گیا تھا، یہ صرف چند مذہبی رسومات کا معاملہ نہیں تھا، بالکل نہیں۔ بلکہ ایک بہت جامع، ایک مکمل سماجی، اخلاقی، روحانی نظام تھا جس کا تقاضا کیا گیا تھا۔ اللہ کا حق، بندوں کے حقوق، والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، عام لوگ، سب شامل تھے، اور ساتھ میں عبادات بھی۔ جی بالکل، اور ماخذ یہ بھی بہت واضح کر دیتا ہے کہ اس جامع عہد سے بڑے پیمانے پر روگردانی کی گئی، سوائے ایک چھوٹی سی تعداد کے۔ اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ ذمہ داریاں الگ الگ نہیں تھیں، بلکہ ایک دوسرے سے گہرائی میں جڑی ہوئی تھیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں ہمارے اپنے معاشروں میں، ہماری زندگیوں میں یہ جو روحانی، سماجی اور اخلاقی ذمہ داریوں کا ایک جامع، ایک مربوط تصور ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ جی، اور یہ جو ماخذ ہم نے دیکھا، اس میں بیان کردہ عہد کی تفصیلات اور پھر اس پر جو انسانوں کا رد عمل دکھایا گیا، اس سے ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا سبق سیکھ